كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیلی مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور اس کے احکام آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی. ذخیرہ احادیث سے کھنگال کر ان موتیوں کو اس کتاب کی شکل میں جوڑ دیا. علماء کرام ہر دور میں اس کو پڑھتے رہے اور پذیرائی بخشی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اس کو نصاب تعلیم میں داخل کیا گیا. ہم ترتیب کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہر گھر قرآن و سنت کا نور پہنچے، تاکہ ہر ایک منور ہو اور ہر ایک کو معلوم ہو کہ دین پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں. میری کوئی بات، میرا کوئی کام، میری کوئی حرکت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ میزان نبوت میں، تعلیمات نبوت میں پوری نہ اترتی ہو. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنا اٹھنا، بیٹھنا، جینا، مرنا، جاگنا سب چیزیں سنت کے مطابق ہوں. ہر کام سنت کے مطابق ہو جتنی کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ آخرت ہماری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہو سکے. ہم نے دیکھا کہ حدیث کی کتاب میں تمام زندگی کے پیش آنے والے اہم مسائل اس کا احاطہ کیا گیا. اس میں ایمانیات کے مسائل ہیں، اعمال، اخلاق، معاملات، کاروبار، لین دین، ساری چیزیں موجود ہیں. صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ ہم نے جو مختلف ابواب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں سے ایک قسمیں جو ہماری معاشرتی ایک عام طور پر رسم ہے، اس کی ایک ضرورت بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے، قسم کھانا، قسم اٹھانا. اور تو اس بارے میں عام طور پر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ سیریس کوئی مقصد ہو تبھی آپ قسم کھائیں، ورنہ قسم نہ کھائیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ قسم کھائیں تو پورا کریں. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اس سے بہتر آپشن دوسرا ہے، تو آپ قسم توڑ دیجئے. اگر آپ کو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر اور افضل کوئی اور کام ہے، تو آپ قسم کو توڑ دیجئے اور توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہوگا. قسم توڑنے والوں کے لیے جو کفارہ ہے سورہ مائدہ آیت 89، جس کے اندر بتایا گیا کہ یا تو وہ آدمی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا 3 دن روزے رکھ لے. یہ ہے قسم توڑنے والوں کا کفارہ. اب کس نے کس مقصد سے قسم کھائی، یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اس کے لیے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی کے مطابق اس کو آگے کی جواب دہی کے لیے تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ قسم یہ ایک بہت سیریس ہمارا معاشرتی ایشو ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ تر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اپنی گفتگو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی اور اب جو ہم نے خلاصہ پیش کیا، اس کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں. اگر آپ اس وقت کوئی سوال اس سے متعلق کرنا چاہیں تو پہلے پوچھ لیں، تاکہ ہم مزید آگے اس حوالے سے کچھ باتیں بتا سکیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس طریقے سے آپ نے آپ کے درس میں کہا کہ جو حدیث میں ذکر ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھانا چاہیے، لیکن جو قرآن میں اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ چاشت کے وقت کی اور اندھیری رات کے سیاہی کی قسم کھائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بروقت سوال آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اسی طرح کی بیدار مغزی کا مظاہرہ کریں. بہت اچھا سوال کیا گیا کہ جب حکم یہ ہے کہ قسم اللہ کے نام سے کھائی جائے، لیکن قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی بھی قسمیں کھائی گئیں، جیسے واللیلی ہے،
والشمسی ہے, اسی طرح والضحا ہے, والعصری ہے, یہ سب چیزیں قسم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی زمانے کی قسم کھائی, کبھی پھلوں کے نام لے کر ان کی قسمیں کھائیں, کبھی ٹائم کی قسم کھائی. تو یہ کس طرح سے ہے؟ تو دیکھیے یہ جو قوانین ہیں اور ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے, کہ ہم قسم کھائیں تو صرف اللہ کے نام کی کھائیں, اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے ہم اس پر حکومت نہیں کر سکتے کہ اللہ پر ہم اپنا حکم کریں کہ آپ بھی یہ کام کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. یہ جو ہدایات ہیں بندوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہدایات کا پابند نہیں ہے, بلکہ جس چیز کو اہمیت دینی تھی اس کے مطابق قسم کھائی گئی. جہاں بھی جو آپ نے حوالہ دیا یا اس کے علاوہ بھی اور جگہوں کی جہاں قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے, اور اسی تناظر میں یہ قسم کھا کر آگے کا جملہ کہا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے, اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی حکم یا رولز نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو کیا اس چیز کی ویلیو زیادہ ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے کیا؟ یقیناً زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس ڈیفینیشن اور بیک گراؤنڈ کو اگر سمجھا جائے, اور بعض اوقات بعض چیزیں بعض معاشرے کے اندر بہت ضروری ہیں اور ان کو جلدی وہ سمجھ میں بھی آتا ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں, تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی اس میں اس کی اہمیت بھی ہے. اور پھر ان لوگوں کو جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے تلاوت کر رہے تھے, اس کے مخاطب اول وہ کون تھے؟ عرب بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, فرسٹ جن کو خطاب کیا گیا. اس کے بعد پوری دنیا ہے اس کے اندر. تو جو سامنے ہیں ان کی ذہن میں جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتی تھی, قرآن کریم میں زیادہ تر وہی مثالیں دی گئیں جو ان کو سمجھ میں بھی آئیں, اس کی اہمیت بھی ہو. دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. السلام شیخ. وعلیکم السلام. ایک ہی قسم بار بار میں وعدہ کر رہا ہوں سیم ٹائم پہ, وہ ایک ہی مانا جائے گا؟ ہاں, اگر آپ بار بار وعدہ کر رہے ہیں تو ایک قسم ہے یا کئی بار, یہ آپ کی نیت کے اوپر ہے. اگر آپ نے ایک بار سیریس قسم کھا لی تو وہ ایک قسم ہو گئی. اس کے بعد آپ دوبارہ اور سے بارہ اسی کو ریکنفارمیشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں, دوبارہ اور سے بارہ, تو وہ الگ قسم نہیں ایک ہی سمجھی جائے گی, کیونکہ آپ کا مقصد اسی جو پہلی قسم ہے اس کو تاکید سے پیش کرنا ہے, تو وہ ایک ہی قسم ہے. لیکن اگر آپ دوبارہ الگ سے قسم کھائیں پھر الگ سے کھائیں اور آپ کا مقصد بھی الگ الگ قسمیں ہیں تو پھر وہ تین الگ الگ سمجھی جائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ لوگ بچوں کا نام عبد الرسول عبد النمی رکھتے, تو یہ کیسا ہے؟ ہم تو ابھی قسموں کے چیپٹر میں ہیں, تو ابھی آپ بچے کی پیدائش کی خوشی سے باہر نہیں نکلے, تو ہمیں بھی انتظار ہوگا اس کی دعوت کا. تو دیکھیے جو لوگ اگر عبد الرسول عبد النبی یا اس طرح کے نام رکھتے ہیں, یہ نام مناسب نہیں ہے. عبد کا مطلب بندہ, تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو اس لیے اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں, ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اسی کے ساتھ عبدال کا لفظ لگنا چاہیے. باقی جو لوگ لگاتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور مفہوم اسلامی شریعت کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. اس لیے عبد النبی عبد الرسول, یا بعض جگہوں پر ہوتا ہے مختلف لوگوں کے نام کے ساتھ رسول بخش یا داتا بخش, فلاں بخش فلاں بخش. تو دیکھیے یہ سب چیزوں کا تعلق یہ ہونا چاہیے دینے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, وہی دینے والا ہے. اس مفہوم کے اگر نام رکھے جائیں تو وہ زیادہ صحیح طریقہ ہے, اور باقی نام جس کے اندر شرک کی آمیزش ہے یا کم سے کم ڈاؤٹ اور خطرہ ہے, اس طرح کے ناموں کو بدل کر اس کو صحیح کر لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اگر قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھانا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اقرار کر سکتے ہیں, یا کچھ باتوں کو تاکید سے اگر بولنا ہے تو کیا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بول سکتا ہوں؟ قسم اللہ کی کھائیں, لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کیا کھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو قرآن کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم ایک مقدس کلام ہے اور اس کو ان مقاصد کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے. بعض جگہوں میں کورٹ کچہری وغیرہ میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے, اور عام طور پر مسلمان کو وہ سامنے قرآن رکھتے ہیں. اگر آپ قرآن پر قسم کھانے سے انکار کر دیں تو پھر کبھی کبھی کئی سوالات کرتے ہیں کہ کیوں آپ نہیں کھانا چاہتے, جھوٹ بولنا چاہ رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن قانون اس کا آپ کو پابند نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ میں کسی بھی کتاب کو نہیں اٹھانا چاہتا, قانون میں اس کی اجازت ہے,
لیکن بعض اوقات وہ سچویشن آپ کے لیے نازک بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے بعض اور مواقع ہیں جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو صفائی دینے کے لیے اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں اس کی ضرورت ہے، حکمت کے تقاضے کے لیے آپ اٹھا رہے ہیں تو اس حد تک تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کو رواج بنا لینا اور جب بھی ضرورت پڑی اٹھاؤ قسم، جو محفل میں ضرورت پڑی رکھو قرآن سامنے، یہ غلط ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ السلام علیکم وعلیکم شیخ، آپ نے بتایا کہ کوئی بندہ قسم کھاتا ہے، ایسی قسم کے جو ثابت ہوتی نہیں ہے کہ قسم ہے یا نہیں، اور وہ لوگوں کو بولتا ہے کہ ارے میں نے مذاق کیا تھا، تو آپ کہہ رہے کہ اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہوگا، لیکن واقعی اس نے قسم کھایا تھا، لوگوں کو جھوٹ بولا کہ میں نے قسم نہیں کھایا، تو آپ نے بولے اللہ کے اس کے درمیان کا معاملہ ہے، تو کیا وہ 3 روزے رکھے اور اس طرح کرے کہ کیا کرے پھر وہ؟ ہاں، اگر کوئی قسم کھایا اور اس کی نیت بھی یہی تھی، لوگوں کو چاہے کچھ بھی آپ نے کہہ دیا، مگر چونکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان تو یہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، آپ اپنے نفس کو نہیں جھٹلا سکتے، ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتے، اس لیے اگر آپ کی نیت قسم کھانے کی تھی تو آپ کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، چاہے لوگوں کو آپ نے کچھ بھی کہا مگر وہ کفارہ پورا آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس کو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا یہ بات، کیا اللہ کے درمیان ہے تو خاموشی سے وہ چیز کر لے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں کہا اور لوگوں کے حقوق کتنے مارے گئے اس کی وجہ سے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو لوگوں کے سامنے بھی ڈکلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے اس وقت جھوٹی قسم کھائی جس کا آپ کو یہ نقصان ہوا، تو ان کو باقاعدہ معذرت کرنی پڑے گی۔ کوئی مسلمان انشاءاللہ بول کے کوئی چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ قسم کی کیٹیگری میں آئے گی کیا وہ؟ اگر انشاءاللہ کر کے کوئی بات کرے، ایون قسم بھی کھائے اس طرح کہ اگر اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے قسم میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ کو جو ہے معمول بنا لیں تو بہت سارے جرمانوں سے، نقصانات سے بچ بھی سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے، مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور کچھ سوالات ہم بریک کے بعد لینے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمدين والثقلين ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قسم جو ہے ایک سیریس مسئلہ ہے، جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے وہیں پر قسم اٹھائی جائے، صرف اللہ کے نام کی، اور جب آپ قسم اٹھائیں تو پھر اس کے بعد اس کو پورا کریں، اور اگر اس کے توڑنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کے لیے جو کفارہ رکھا گیا ہے، یا 3 روزے یا پھر مسکین کا کھانا یا ان کا کپڑا، اس میں سے آپ کو کسی ایک پر عمل کرنا ہوگا، لیکن کوشش کیجئے کہ اگر قسم کھائیں تو اس پر قائم رہیں۔ ہم سوالات لے رہے تھے تو آپ کا کوئی سوال اور باقی رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر 2 خاندان کی دشمنی ہے اور ہم لوگ ان میں میل کرانے کے لیے قسم کھائیں تو یہ کیا قسم صحیح ہے، جائز ہے؟ اگر آپ قسم کھاتے ہیں 2 لڑنے والوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی مصالحت کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، ریکنسیلیشن کے لیے، تو یہ قسم آپ کی جائز ہوگی، بلکہ اس موقع پر اگر آپ کو کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو وہ جھوٹ مواخذہ نہیں ہوگا اس پر، وہ بھی معافی ہے۔ اس لیے کہ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، آپ گئے ایک کے پاس مثال کے طور پر، اس کو آپ نے کہا وہ فلاں تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑی عزت کر رہا تھا، حالانکہ تعریف نہیں کی اس نے، آپ اس کو نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو آپ کے لیے ایسی بات کر رہا تھا، پھر آپ اس کے پاس آئے، اس کو نرم کرنے کے لیے، تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے کہا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، اور وہ بڑی آپ کی اچھی بات کر رہا تھا، آپ کا نام عزت سے لے رہا تھا، حالانکہ ہو سکتا وہ گالی دے رہا ہو، مگر آپ نے اس کو نرم کرنے کے لیے یہ بات کہی، تو دیکھنے میں یہ جھوٹ لگتا ہے، لیکن آپ 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اصل میں الٹا ہوتا ہے، لڑائی تھوڑی ہو تو درمیان والے پمپ اتنا کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بن جاتی ہے، وہ زیادہ سیریس بن جاتی ہے، الٹا کرتے ہیں ہم۔ صلح کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولیں تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ مثلا اگر آپ 2 دوست لڑ رہے ہوں، ایک کے پاس جائیں اور کہیں کہ فلاں آدمی آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ ہو سکتا وہ تعریف نہ کر رہا ہو، لیکن آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہا، وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑے اچھے جملے کہہ رہا تھا، اسی طرح اس کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، ہو سکتا اس نے گالی دی ہو، مگر آپ اس کو پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ذرا سا نرم ہو جائے، تو یہ جائز ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ مگر ہم عام طور پہ الٹا کرتے ہیں کہ جو لوگ لڑنے والے نہیں ہیں ان کو لڑانا چاہتے ہیں، جو لڑائی چھوٹی ہے اس کو بلو اپ کر کے بڑی بنانا چاہتے ہیں، یعنی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ انڈائریکٹ قسم کھانا، جیسے اللہ کی صفات کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں کعبے کی رب کی قسم، تو اس میں کیا ہے؟
اگر اللہ تعالیٰ ہی کی نسبت ہے، جیسے ورب الکعبہ یعنی کعبے کے رب کی قسم، تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل قسم تو اللہ ہی کی ہے نا، کعبے کا رب اللہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ انڈسٹری میں اپن جو کام کر رہے پیچھے آرام کا کمائی جو کما رہے ہیں، اس کے بعد میں اپن نے توبہ کر لی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، میں توبہ کر لیا اور وہی پیسے سے میں کاروبار کر دیا آلریڈی، تو میں سٹاپ تو کر دیا، توبہ تو کر لیا، وہ کاروبار ابھی بھی چل رہا ہے، تو ہم لوگ کے لیے حلال ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی جو ہے حرام کام کرتا رہا اور اس کے بعد توبہ کر کے وہ چھوڑ دیا، لیکن وہ پیسے کس طرح استعمال کرے، کیا وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا دیکھیے، اصل تو کوئی غیر مسلم ہے، مثلا نیا مسلمان ہوا وہ، تو نیا مسلمان ہونے کے بعد اس کی جو پچھلی آمدنی ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ استعمال کرے گا، کیونکہ جس وقت وہ کما رہا تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے، آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم اپنی آمدنی جو کچھ ہے اس کو ختم کر دو، اس میں مکس آمدنی ہوتی تھی، کسی بھی طرح کی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا جو میٹر شروع ہوگا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اور پھر وہ حرام کرتا رہا اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر کے وہ حرام چیزوں کو چھوڑ دیا اور مگر پیسے وہی ہیں، اس کے لیے وہ غلط ہوں گے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو غلط چیز ہے اس سے بھی توبہ کرے، اور وہ خود اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اگر اس کے پاس ہیں ایسے پیسے تو وہ اس کو کسی بھی چیریٹی کے کام میں لگا دے، غریبوں کی مدد کر دے اس کے ذریعے، اور اپنی جو لائف ہے وہ فریش اسٹارٹ کرے، کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم تھا یہ کمائی حرام کی ہے، یہ انکم ناجائز کی ہے، پھر وہ کام کرتا رہا، بعد میں اب وہ چھوڑ دیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی آمدنی سے آپ کوئی کام کریں، جیسے ایک آدمی کو معلوم ہے شراب حرام ہے، شراب بیچتا رہا، بعد میں وہ کہہ رہا چلو آج سے میں شراب نہیں بیچوں گا، تو وہ کمائی بھی چھوڑ دے، فریش اسٹارٹ لے، اور وہ جو کمائی یا اس کے جو پیسے ہیں بجائے کسی پھینک دینے کے، ضائع کرنے کے، کسی اچھے کام میں خرچ کر دے۔ وہ آلریڈی شیخ کمپنی جو ہے آلریڈی چل رہے میرے، وہ کمپنی بند کرنا پڑے گا؟ نہیں، وہ کمپنی کی انکم آپ نہ لیں، اگر کوئی ایسی اس سے آمدنی مل رہی جس کی پوری بنیاد ہی یہ حرام چیز پر چل رہی ہے، تو اس لیے اس کی انکم آپ لینے کے بجائے آپ غریبوں کے لیے وقف کر دیں، اس کو اعلان کر دیں کہ یہ غریبوں کا ہے، جو کہ اس کا آؤٹ اور ان ہوگا وہ سب غریبوں کا ہے، مجھے اس میں کوئی چیز نہیں چاہیے، تو یہ آپ کی طرف سے ان کی ایک مدد ہوگی، شاید آپ کی توبہ اس انداز سے اللہ کو پسند بھی آ جائے۔ جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے آخری سوال ہم لیں گے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم۔ میرا کوشچن قسم کے تعلق سے ہی تھا کہ جنرلی ہم لوگ بولتے ہیں ہاں قسم سے کر دوں گا، تو مطلب یہاں پہ کسی کا نام ہی نہیں لیے، نہ اللہ تعالیٰ کا نام لیے، نہ ایسا کوئی چیز آیا نہیں، صرف ایک ورڈ آیا قسم سے، تو اس کے اوپر بھی مطلب وہ چیز کمپلیٹ ہوئی یا یہ ویلڈ قسم ہوگی یا انویلڈ ہوگی یا مذاق میں کس اس کے عام اندر ہے؟ طور پہ جو اس طرح کی قسمیں عموماً لوگ کھاتے ہیں جس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو یہ جیسے تکیہ کلام اس کو کہتے ہیں، گفتگو کرنے کے اندر اپنی بات کو ذرا سا زور دینے کے لیے، تو وہ جینیون نہیں ہوتے کہ قسم ہم کھا رہے ہیں، تو اس لیے وہ قسم نہیں سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے قسم کے تو بہت سارے احکام ہو گئے، اس کے ساتھ جو ہم نے ایک بات اور کی تھی کہ جھوٹی قسم یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھائے اور اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی سخت باز پرس ہوگی، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ قسم کھانے سے پہلے بہت زیادہ اس پر غور کرے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو اسی سے متعلق ہے، وہ قسم کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا مسئلہ ہے کہ نظر یہ کیسی ہوتی ہے، کس کے نام پر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور اس کا کیا پس منظر ہے۔ نظر اصل میں آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ وعدہ کرتے ہیں، نظر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک وعدہ کرنا، فیوچر میں اگر میرے ساتھ یہ بات ہو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شکرانے کا کام کروں گا، جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام ہو گیا میں عمرہ کروں گا مثلا، یا کوئی کہتا ہے کہ میں ایک غریب لڑکی کی شادی کا خرچہ ادا کر دوں گا اگر یہ میرا کوئی کام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نظر۔ تو پہلی چیز حدیث میں اس طرح کی نظر کو امپورٹنس نہیں دی گئی، یعنی بار بار نظر ماننا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ نہیں بدلتا، جب وہ نہیں بدلتا تو پھر آپ نظر کر کے کیا کریں گے، جو ہے وہ ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نظر کے احکام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا
ہر صورت میں آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا، تو پھر بھی نظر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوا۔ تیسرا اس میں ادب یہ ہے کہ نظر اگر کوئی آپ مانتے ہیں اللہ کے نام کی تو جائز کاموں ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دشمنی کی، لڑائی کی، کسی کے ساتھ اختلاف کی، تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یا آپ ارادہ کر لیں میری صحت اچھی ہوئی تو میں جو ہے پوری فیملی کو فلم دکھانے لے جاؤں گا، تو یہ جو نظر ہے یہ شیطانی بات ہوگی کہ اللہ نے کرم کیا تو آپ ارادہ کر رہے ہیں برائی کرنے کا، تو یہ جو نظر ہے یہ غلط ہے۔ جاہلی باتوں کی، غیر اسلامی چیزوں کی اگر کوئی نظر مان بھی لے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ٹیمپل میں جا کر یا مندر میں جا کر جو ہے وہ طواف کروں گا یا وہاں پر کوئی چادر چڑھاؤں گا، تو یہ جو چادر چڑھانا ہے یہ عین شرک ہے اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے نام کی اور اللہ ہی کے لیے ہوگی، اور وہ بھی جائز کاموں میں۔ ناجائز جو کام ہے اس میں کوئی نظر نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت چل رہی تھی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں پیدل چل کر جاؤں گی کعبے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اپنے آپ پہ ہلاکت میں ڈال رہی ہو، اس سے بہتر ہے سواری پر سوار ہو جاؤ۔ نظر توڑوائی، اور نظر توڑوانے کے بعد جو اس کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ، وہی اس کو دینا پڑا۔ اگر کوئی نظر اٹھائے اور غلط قسم کی نظر تو اس کو توڑ دے تو پھر وہ کفارہ وہی ہے جو قسم کا تھا۔ ہماری اور بھی باتیں ہیں قسم اور نظر و نیاز کے حوالے سے، اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا آئندہ پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد